الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے اپنا مبارک نام لینے کو عبادت قرار دیا اور ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم اپنی ناپاک زبانوں سے اللہ کا نام لیتے رہیں، اور اللہ کے اس نام لینے کو ایک نہیں ہزاروں فوائد اور منافع کا ذریعہ بنایا. آدمی اللہ کا نام جس طرح بھی لیتا ہے، اس سے اس کی ذات کو بے حساب فائدہ پہنچتا ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں اس کے علاوہ بھی کتنی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو، اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا. وذکر اسم ربہ، رب تو اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، وہ پالنہار ہے، تربیت کرتے ہیں. اس رب کا نام وہی لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ کا ذکر صراحتاً اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. ہمارے دل پر مختلف اسباب کی بنا پر غفلت طاری ہوتی ہے. غفلت کا مطلب اللہ کی ذات سے ہمارا دھیان ہٹ جائے، یہ غفلت ہے. یہ غفلت کبھی شدید ہوتی ہے، اتنی شدید کہ اللہ کی نعمتیں کھانے میں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں آدمی اللہ کو یاد نہ آئے. کبھی غفلت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ کے دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کے ذریعے سے آدمی اللہ کی نافرمانی کرے. یہ غفلت بڑھ کر معصیت، گناہ بن گئی. غفلت اور معصیت، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت اور معصیت یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں. غفلت، معصیت یعنی گناہ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، غفلت آگے بڑھ کر معصیت کی شکل اختیار کرتی ہے. اس لیے بندوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو. جب پروردگار کو یاد کرو گے تو کبھی بھی غفلت طاری نہیں ہوگی، اور غفلت طاری نہیں ہوگی تو کبھی بھی معصیت نہیں ہوگی. ہر وقت خدا کا احسان، خدا کی نعمتیں یاد ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کرے گا. کھانے کو اللہ کی نعمت سمجھا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا. کھانے سے پہلے کی دعا یہ وہی ذکر ہے. جتنی دعائیں ہیں وہ سب اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ہیں. کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، دعوت کھانے کے بعد کی،
استنجے میں جانے سے پہلے، استنجے سے نکلنے کے بعد، سونے سے پہلے کے جتنے اذکار ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد کے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، اذان پوری ہونے کے بعد کی دعا، یہ جتنی دعائیں ہیں وہ سب اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اللہ سے مانگا جاتا ہے دعا۔ کہیں شکر ادا کرنا ہے، کہیں استغفار ہے، کہیں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے بندہ، اور یہ سب اللہ سے مانگنے کی شکلیں ہیں۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ نے سنا آج یا کل کہ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کچھ مانگنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ اس کی شان میں قصیدہ پڑھو، اس کی شان میں تعریف پیش کرو، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ دے دو۔ لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، جب بادشاہت کا زمانہ تھا، بادشاہ کے پاس، راجہ کے پاس جا کر کوئی شاعر ہے تو وہ اپنا کوئی قصیدہ اس کی مدح میں پڑھتا تھا، بس۔ شاعر نہیں بھی ہے تو وہاں جا کر بادشاہ کی بہت تعریف کرے گا، آداب بجا لائے گا، تعریف کرے گا، بس بادشاہ سمجھ جائے گا کہ یہ کچھ درخواست کرنے آیا ہے۔ بغیر مانگے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیتے تھے۔ تو بندہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ رب ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہت تاکید ہے، بہت ترغیب دی گئی ہے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی، اللہ کی حمد بیان کرنے کی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی۔ تیسرا کلمہ پڑھو صبح شام 100 مرتبہ۔ فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب یہ کلمے ہیں، ایک ایک جملے ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ اللہ کی یاد ہے۔ یاد کے ساتھ ساتھ اللہ سے کچھ بندہ مانگ بھی رہا ہے۔ اتنی بار مانگے گا ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتنا پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں، مشغولیتیں اتنی بڑھ گئی اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ ان چیزوں سے بالکل غافل ہو گئے۔ بہت آسان نے کیا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمل ہے بہت قیمتی، لیکن ان پر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک عمل تو ہے فرض نمازوں کے بعد، یعنی سنتوں سے فارغ ہو کر آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ کتنے ہو گئے؟ 100 مرتبہ۔ اور سونے سے پہلے یہی کلمات پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو آدمی 5 نمازوں کے بعد 33 33 34 پڑھے گا تو اس کے کل 100 500 کلمات ہو گئے۔ نہیں، اس روایت کے اندر 10 مرتبہ کا ذکر ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ نمازوں کے بعد، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ ہو گئے 30۔ 5 نمازوں کے پیچھے پڑھیں گے تو کلمات ہو جائیں گے 150، اور سونے سے پہلے 33 33 اور 34 مرتبہ پڑھے، یہ کل 100 ہوئے۔ صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا، حضور کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب نماز کی آخری حالت میں ہوتا ہے، شیطان آ کر اس کو کچھ کام یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام ہے، فلاں بات ہے، تو وہ آدمی سلام پھیر کر فوراً اس کام کے لیے چل پڑتا ہے۔
اتنی دیر بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اتنی دیر بھی مسجد پہ رکتا نہیں ہے، رکے گا تو پڑھے گا۔ اس کو کام ایسا یاد دلایا۔ اور آج کل تو یاد دلانے والا ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، سلام پھیرتے ہی دیکھ لیا کہ اس کا میسج آ گیا ہے، اس کا کال آ گیا ہے، تو آدمی اس کے اندر مشغول ہو گیا، تسبیحات رہ گئی، بہت آسان عمل رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح سے نمازوں کے بعد تسبیحات آدمی کی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو شیطان آ کر اس کو تھپکیاں دیتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو سلانے کے لیے اس کی ماں تھپکیاں دیتی۔ تو یہ ان تسبیحات کو پورا کرنے سے پہلے، جس کو پورا کرنے میں 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح سے سونے کے پہلے کی یہ تسبیحات اس کی رہ جاتی ہے، روزانہ رہ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 5 نمازوں کے بعد یہ 10 کلمے پڑھے تو اس نے دن میں 150 کلمے پڑھے 5 نمازوں کے بعد، اور ایک کلمے ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو 150 کو 10 گنا کرو تو کتنے ہو گئے؟ 1500 نیکیاں صرف ان تسبیحات کے اوپر ملی 5 نمازوں کے بعد۔ اور سونے سے پہلے جس نے 100 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اس کو 100 کو 10 گنا کرو، 1000 ہو گئی۔ یہ 2500 نیکیاں تو صرف ان تسبیحات کے پڑھنے میں روزانہ آدمی کمائے گا۔ کون ہے جو 2500 گنا کرتا ہو روزانہ؟ ایسے ایک نہیں، کتنے آسان عمل ہے، لیکن افسوس کہ ہم سے وہ روزانہ چھوٹتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جتنا وقت لگتا ہے اس کا 10 گنا زیادہ، اس کا 20 گنا زیادہ وقت ہمارا دوسرے فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ نیکی تو ہم کو کمانے سے رہ گئی، لیکن ان اذکار میں جو فوائد ہے، جو منافع ہے، جو ہماری روح کو جو نفع پہنچنا چاہیے، وہ نفع بھی ہم کو نہیں ملتا۔ ہمارے دل کو اس سے جو جلا ملنا چاہیے وہ جلا بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بہت ہی تاکید کے ساتھ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری مت کرو۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بڑے حضرت رائے پوری کہا جاتا ہے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، بڑے عجیب و غریب ان کے حالات اور واقعات ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ بیتی میں تو ان کے متعلق کئی واقعات لکھے ہیں۔ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے تھے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے مقابلے میں فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بندے کو یاد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا میری شکر گزاری کرو۔ یہ اللہ کو یاد کرنا بندے کا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس خدا نے ہم کو کھلایا پلایا، ہمیں وجود بخشا، اس کا نام ہم اپنی زبان پر لیتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ شکر گزاری ہوئی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ ناشکری ہے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ بچا رہے، کفران نعمت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے دن رات میں اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہوں۔ دیکھیے ذکر کی کچھ قسمیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے۔ 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا ذکر ہے۔ اس میں زبان سے اللہ کی بڑائی ہے، کہیں ثنا ہم پڑھتے ہیں، کہیں اللہ کی تعریف میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے، یہ ذکر ہوا، سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ ذکر ہوا۔
ربنا لک الحمد کہنا یہ ذکر ہوا تو سلام پھیرنے تک پوری نماز ذکر سے بھری ہوئی ہے. اس میں ذکر لسانی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہے، رکوع میں آدھا آدمی جھکا ہوا ہے، سجدے میں پورا جھکا ہوا ہے، قعدے میں باادب بیٹھے ہیں. یہ سب عملی ذکر ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اعضاء کو رکھ رہے ہیں. اور اس میں قلبی ذکر بھی ہے. نمازی کے نماز میں جو خشوع ہوتا ہے، خشوع دل میں ہوتا ہے، تو یہ قلبی ذکر ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے. زبان پر اللہ کی بڑائی، دل میں بھی اللہ کی بڑائی کا یقین. خشوع کہتے ہیں دل اللہ کی عظمت کے سامنے دب جائے. میں کچھ نہیں ہوں، وہ سب سے بڑا ہے. عظمت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل دبا ہوا محسوس کرنا، اس کا نام ہے خشوع. تو یہ خشوع کے تو نماز کے اندر یہ تین کیفیتیں: زبان اللہ کے ذکر میں مشغول، اعضائے بدن کسی نہ کسی حیات کے اندر مشغول، اور دل خشوع سے بھرا ہوا. اس لیے نماز یہ ذکر کا سب سے اونچا درجہ ہے. ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے کوئی بھی حدیث بیان کرتا، اگر وہ حدیث میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی بغیر واسطے کے تو مجھے اس سے جو فائدہ ہونا تھا ہوتا. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا، میں تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے اس سے قسم لیتا تھا کہ قسم کھا کر کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی، میں نے ان سے قسم نہیں لی، اس لیے کہ وہ تو صدیق تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے اور مقام اور مرتبے میں ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے جو حدیث سنائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو بغیر قسم کھلائے قبول کرتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً کھڑے ہو کر وہ توبہ کرے، وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعات پڑھے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. وضو کرے، 2 رکعات پڑھے اور پھر توبہ کرے. دیکھیں توبہ کے لیے 2 رکعات پڑھنا ضروری نہیں ہے. صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کرے یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے، لیکن یہاں وہی اعلیٰ طریقہ بتایا کہ 2 رکعات پڑھے اور پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، او ظلموا انفسهم یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کوئی بھی گناہ کر کے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، خود ظالم بھی ہے خود مظلوم بھی ہے. گناہ کر کے آدمی خود ظالم بنتا ہے، ظلم کرنے والا. اس لیے کہ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھنا. بندے نے جس عضو سے گناہ کیا اس عضو کو جس جگہ استعمال کرنا چاہیے، جس کام میں مشغول کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ میں اللہ کی اطاعت میں مشغول کرتے، اس کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا. یہ وضع الشیء فی غیر محلہ. دوسرا، آدمی اگر نیکی کرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا، گناہ کرے گا توبہ نہیں کرے گا، وہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا تو آدمی جہنم کا مستحق ہوگا. اپنی ذات کو جہنم کے حوالے کرنا یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہے. اپنے آپ کو غیر محل میں، بے محل میں اپنے آپ کو اپنی ذات کو حوالے کرنا. کون ہے جو یہ مناسب سمجھے کہ اپنے جسم کو حق کے حوالے کیا جائے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اس لیے پیدا نہیں فرمایا تاکہ اس کو آگ کے اندر جھونکا جائے. تو یہ آدمی یہ گناہ کر کے ظلم کرتا ہے. ظالم بھی خود ہے، مظلوم بھی خود ہے. گناہ کر کے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے جنہوں نے بے حیائی کا کام کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا فوراً ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں. دیکھو اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو یاد کرنے سے مراد صرف استغفر اللہ پڑھنا نہیں، اللہ اکبر پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا مراد ہے. اگر یہ حدیث ساتھ میں نہ ملی ہوتی تو آیت کے ظاہری معنی یہ ہوتے کہ بس گناہ کرنے کے بعد آدمی اللہ کو یاد کرے، اس کو اللہ کا خیال آ جائے. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا مراد ہے. ذکر اللہ، 2 رکعت پڑھے اللہ کو یاد کرے. اسی کو میں نے عرض کیا کہ نماز پورا ذکر ہے، بلکہ ذکر کا بہت کامل ترین طریقہ ہے. وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اس کے بعد اپنے گناہوں سے وہ معافی چاہتے ہیں. یہ ہے توبہ. تو توبہ سے پہلے آدمی 2 رکعت پڑھے. بیچ میں ایک بات بتا دو، صلاۃ التوبہ پڑھنا، بار بار توبہ کرنا، بار بار استغفار کرنا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھنے سے اور بار بار توبہ کرنے سے آدمی کے دل میں گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے، چھوٹتا نہیں ہے. گناہ بار بار ہوتا ہے، اس کا ہم کو احساس ہے، لیکن ہم بار بار توبہ نہیں کرتے. بار بار اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ندامت کے آنسو بہائیں گے، ضرور ایک دن آئے گا کہ گناہ کی نفرت دل میں ایسی بیٹھ جائے گی جیسے ہم زہر کو خطرناک سمجھتے ہیں، ہم گناہ کرنے کو اتنا خطرناک سمجھیں گے. خیر، ذکر پر بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو بندوں کے لیے بہت ضروری قرار دیا کہ بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور یاد کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں. یاد نہ کرنا، اللہ کی یاد سے غفلت، ایک طرح کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے. یہ کفران نعمت ہے. اس لیے اللہ کو یاد کرنے کی جتنی شکلیں ہیں ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے. جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. زندہ اور مردے میں جو فرق ہے وہی فرق ذاکر اور غیر ذاکر کے درمیان میں. زندہ آدمی پر مکھی بیٹھے گی وہ اس کو فوراً ہٹائے گا. زندہ آدمی کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر گندگی لگے گی، کچھ دھبا لگے گا، فوراً اس کو بے چینی ہوگی، وہ خود ہی اس کو دھونے کی فکر کرے گا. مردہ آدمی پر مکھیاں بیٹھے گی، اس کو ہٹا نہیں سکتا. مردہ آدمی ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا. بس اسی طرح سے زندہ آدمی اگر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا اس کو بے چینی ہوگی، وہ اس گناہ پر برقرار نہیں رہے گا، یہ بے چینی اس کو توبہ تک لے جائے گی. اگر گناہ چھوٹتا نہیں ہے تو اس کے علاج کے لیے وہ کسی کے پاس جائے گا، مشورہ لے گا، یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، میں اس کے لیے کیا ترکیب اختیار کروں. زندہ آدمی جو ذکر کرتا رہتا ہے اس کے دل میں احساس ہوگا. اگر گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں اور احساس نہیں ہو رہا تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے. وہ بیمار بہت بہت خطرناک بیمار کہا جائے گا جس کی بیماری تو ہے لیکن اس کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہے. آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہوگا تو علاج کے لیے جائے گا نا.
اس لیے گناہ کر کے بے چین ہونا، گناہ کر کے بے چین ہونا، اس کے اندر پشیمانی، اس کے اندر بے قراری کا پیدا ہونا، یہ اچھی حالت ہے، لیکن بے قراری کے بعد توبہ کرنا ضروری۔ خالی بے قراری رہے، افسوس کرتا رہے اور گناہ چھوٹتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ بے قراری کافی نہیں۔ بے قراری کے بعد اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ اور مردہ آدمی، اس کے اوپر مکھی بیٹھے گی، کتا بھی اگر اس کے قریب آ گیا اس کو دور نہیں کر سکتا، تو آدمی ذکر کرنا بند کر دیتا ہے، اس کی حالت مردے کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر نفس اور شیطان حملوں پر حملے کرتے ہیں، مسلسل حملے کرتے ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس تشبیہ میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے زندہ آدمی کے اندر دل ہے، زندہ آدمی چل پھر رہا ہے، اس کے اندر روح ہے، مردہ آدمی کا جسم روح سے خالی ہے۔ جیسے مردہ آدمی کو لوگ جلدی سے نہلا کر، کفن پہنا کر، جنازے کی نماز پڑھ کے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، بس اس کا معاملہ وہاں ختم ہو گیا ظاہر میں۔ تو اسی طرح سے جو آدمی ذکر نہیں کرتا، اس کے لیے اس کا جسم جو ہے وہ قبر کی طرح ہے، اس کا جسم قبر کی طرح ہے۔ اس قبر میں، یعنی جسم کی قبر میں اس کا دل موجود ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے۔ اور زندہ آدمی، زندہ ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے کہ زندہ آدمی کا جسم ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، پیر اپنا کام کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، اسی طرح سے آنکھیں کام کر رہی ہے، کان کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر دل ہے۔ زندہ آدمی کا دل، ذکر کرنے والے کا دل زندہ آدمی کی طرح ہے۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ذکر تو صبح شام کی تسبیحات جو بتائی جاتی ہے، جس کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملانے میں مستقل ایک ذکر ہے۔ 100 مرتبہ کم سے کم پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھنا۔ درود پاک کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا، صبح شام آدمی ان تسبیحات کو پڑھے، اسی میں بہت نفع ہے۔ لیکن یہ تسبیحات مسجد میں بیٹھ کر دھیان سے پڑھے گا۔ ہماری تسبیحات اگر ہوتی بھی ہے تو چلتے پھرتے، نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہے، زبان کچھ پڑھ رہی ہے، دل میں کچھ خیالات ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ روزانہ ہم ایسے پڑھیں گے۔ ہاں، جس دن کوئی مشغولی ہے اس دن چلتے پھرتے پڑھ لیا، باقی مسجد میں بیٹھ کر 3 تسبیح پوری کرنے میں 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اتنا وقت ہم نکالیں، اس میں جو فائدہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں کے بعد، جیسے ابھی بتایا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا۔ صبح شام کچھ دعاؤں کی فضیلت ہے، کچھ سورتوں کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے کی، اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق کو، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھنے کی۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں، وہ 20-25 چیزیں ہیں، ان کو پڑھنے پہ بھی 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آدمی فجر کے بعد ان کو پورا کرے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ان کو پورا کرے، تو اس طرح سے ہم یہ اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ یہ تو ہوا ذکر صبح شام کا۔ اتنا ہی نہیں، حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور، شریعت کے احکامات تو مجھے بہت سارے معلوم ہو گئے، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں عمل کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر و تازہ رہے،
اللہ کے ذکر میں زبان ہمیشہ تر و تازہ کب رہے گی؟ جب آدمی دائم الذکر ہوگا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ تو چلتے پھرتے زبان پر استغفار ہے، درود ہے، آدمی صبح شام کی 100 تسبیح کو کافی نہ سمجھے، پھر طے کرے کہ مجھے درود روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، مختصر سا درود ہو، مجھے استغفار اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو بڑھاتا جائے تو ہر وقت زبان پر اللہ کا نام۔ آدمی کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، اس کا مطلب زبان پر اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی الحمدللہ ہے، کبھی سبحان اللہ ہے، کبھی اللہم لک الحمد و لک الشکر ہے، کبھی استغفار ہے، تعظیم کے کلمے ہیں، پڑھتا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے۔ ذکر کی ایک قسم ہے تلاوت قرآن کی۔ قرآن کی تلاوت یہ افضل الاذکار ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے میں نیکیاں ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا، پھر قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور کر کے پڑھنا۔ جو حضرات عربی پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کے معانی میں غور کر کے قرآن کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھنا، پھر قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، قرآن پاک کا مفہوم دوسروں کو بتلانا، یہ سب ذکر اللہ میں ہے۔ دعا یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ آدمی اپنے لیے جتنی دعائیں مانگتا ہے، چاہے اردو میں مانگے، گجراتی میں دعا کرے، یہ دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کو داتا اور معطی دینے والا سمجھ کر آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ جیسے ابھی روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی سی ہے۔ اسی پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت کبریٰ، جب دنیا فنا ہو جائے گی اور ساری چیزیں اجڑ جائے گی، نہ سورج روشنی دینے والا رہے گا، نہ چاند چمکنے والا رہے گا، نہ ستاروں کی دمک باقی رہے گی، وہ تو قیامت ہے، قیامت کبریٰ۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ اس کی شخصی قیامت ہے، یہ اس کی انفرادی قیامت ہے، گویا اس کی دل کی دنیا اجڑ گئی، غفلت میں پڑا، یعنی اس کے دل کے اوپر مردنی قیامت چھا گئی۔ اگر زندہ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے گا، وہ اللہ کا خوف رکھے گا، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، ضرورت کے موقع پر دعائیں کرے گا۔ یہاں دل کی دنیا اجڑ گئی تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اس لیے دل کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے ذکر کرنا۔ دل کو زندہ کرنے کے اسباب انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا بیان کریں گے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد ہے ذکر اللہ۔ اس سے دل زندہ ہوتا ہے، دل کے اندر تازگی آتی ہے، اور دل زندہ ہونے کے بعد زندے کی جتنی صفات ہے وہ آدمی کے اندر سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم ذکر کرتے ہیں، مشائخ نے ذکر بتایا، کلمہ طیبہ کا ذکر جہری، اللہ اللہ کہنے کے لیے فرمایا، تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اس ذکر سے کوئی فائدہ محسوس ہو، ظاہری فائدہ، اور آدمی کو کوئی ظاہری فائدہ محسوس نہیں ہوتا، پھر مایوس ہو کر اس ذکر کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ذکر کے پیچھے ظاہری فوائد، مثلا ذوق، شوق، مزہ آنا، ان سب چیزوں کا انتظار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو بس اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ظاہر میں ہم کو کوئی نفع ہو یا نہ ہو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس کی اجرت ملے یا نہ ملے، ہمیں تو اللہ کا نام لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی صاحب نے خط لکھا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں، پابندی سے کرتا ہوں، لیکن کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی ذکر کرنے میں آدمی کو رونا آتا ہے، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تسبیحات پر تسبیحات پوری کی، کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔
انہوں نے بھی یہی لکھا کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ عبد اللطیف بنو۔ لطیف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عبد اللطیف، لطیف کے بندے بنو، عبد اللطف مت بنو۔ آپ تو مزے کا انتظار کر رہے ہیں، لطف یعنی مزہ، کہ مزہ آئے تو ذکر کریں، عبادت کریں، مزہ نہ آئے تو عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم تو عبد اللطیف ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مزے کا انتظار نہیں کرنا، ذکر کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ بعض دوائیں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور بعض دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، کڑوی بھی نہیں، میٹھی بھی نہیں، لیکن چونکہ اس میں نفع چھپا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اور بعض دوائیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، اس میں بھی نفع کا ہم کو یقین ہے، وہ دوائیں بھی لینا ضروری ہے۔ اس لیے آدمی اس انتظار میں رہے کہ میں وہ ڈاکٹر پکڑوں جو ڈاکٹر بڑی مزیدار دوائیں لکھا کرے، تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے کہ ہر ڈاکٹر ہر دوا مزیدار لکھے، ضروری نہیں، بعض دوائیں بد مزہ ہوتی ہے، بعض دوائیاں بے مزہ ہوتی ہے، اس لیے مزے کی تلاش میں نہ رہے۔ آدمی بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں اتنی پابندی سے عبادت کرتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، میری تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید مولانا تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے نکل کر نہر کے کنارے جہاں حضرت روزانہ صبح تفریح کے لیے جاتے تھے نکل گئے۔ میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے اوپر کپڑا ڈال کر خوب رویا، اس بات پر رویا کہ اتنے سالوں سے میں ذکر کر رہا ہوں، میں تو جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا، میرے ساتھی آگے بڑھ گئے۔ آدمی آگے بڑھنے کا ایک معیار سمجھتا ہے اپنے طور پر، پھر اپنے اوپر افسوس کرتا ہے، کہتے میں خوب رویا، 1 گھنٹے تک رونے میں مشغول رہا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفریح سے واپس تشریف لائے، مسجد میں جب مجلس شروع ہوئی میں اپنا منہ دھو کر مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن جو بیان فرمایا وہ اسی پر کہ بھائی بعض ذاکرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پھر بھی جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے۔ فرمایا کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، فرمایا کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، آپ ترقی کس کو سمجھتے ہو؟ ذکر پابندی کرتے رہنا، ذکر کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنا اور اس کی توفیق ملتے رہنا، یہ کیا کم ترقی ہے؟ ترقی دنیا والے کسی لقب سے یاد کرنے لگے، اس کا نام نہیں ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ آدمی کا ذکر اللہ کے قبول ہو گیا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ ظاہر میں کوئی آ کر آپ کو کوئی لقب دے یا نہ دے، بس اس سے آپ کی ترقی تو ہو رہی ہے، جو ہو رہی وہ اللہ جانتے ہیں، دنیا والوں کو پتا ہو ضروری نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر تھے وہ۔ انہوں نے اسی ذکر کے اوپر فرمایا ہے کہ تم تو بس اپنا کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی ضربیں دل پر لگائے جاؤ، ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، ضربیں کسی کے نام کی دل پہ لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا۔ بھکاری کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہاں وہ اپنا سوال رکھتا ہے، بار بار وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید پر کہ دروازہ کھولیں گے اور مجھے میرے سوال کو پورا کریں گے اور مجھے کچھ دیں گے۔ فرمایا اللہ کے نام کی ضربیں دل پر لگائے جاؤ، جواب نہ ملے تو بھی دروازہ کھٹکھٹائے جاؤ، کھولیں یا وہ نہ کھولیں در، اس پہ تیری ہو اس پر ہو کیوں تیری نظر، وہ کھولے یا نہ کھولے دروازہ اس پر تیری نظر کیوں ہو، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، اپنا کام کرو، آواز لگائے جاؤ، فقیر کا کام ہے صدا لگانا۔ بس ہم بھی اللہ کے فقیر محتاج بندے ہیں، اللہ کا نام لیتے جائیں، کسی دن ضرور دروازہ کھلے گا، کسی دن اللہ تعالی ہمارے دلوں کے تالوں کو کھولیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے حدیث الاعظم میں ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے ذکر کے ذریعے سے۔
اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کے ذریعے سے کھول دے۔ تو ہم تو اس امید پر ذکر کرتے جائیں، کسی دن تالا ضرور کھلے گا۔ دل پر جو تالے پڑے ہوئے ہیں، حسد کا تالا، دل پر بخل کا تالا، حرص کا تالا، دنیا کی محبت کا تالا، یہ تالے کھلیں گے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دے۔ واسبغ علینا من فضلک، اور ہمارے اوپر اپنے فضل کو مکمل کر دے۔ وجعلنا من عبادک الصالحین، اور ہم کو اپنے نیک بندوں میں سے کر دے۔ جب بھی ہم تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں یا ذکر کریں، اس کے بعد یہ دعا ضرور اللہ سے کر لیا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اس ذکر کی برکت سے توڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، بہت کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ اور ہم سوچیں زندگی کا ہمارا کون سا دن ہے جس میں ہم نے اللہ کو یاد کیا ہو اور بہت یاد کیا ہو؟ کیا 100 مرتبہ گن کر ایک تسبیح پوری کر لینا اس کو بہت یاد کرنا کہتے؟ نہیں، 100 کے بجائے ہم 1000 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیں، 100 کے بجائے ہم 700 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ہے ذکر کثیر، اللہ کا نام لے ہزاروں مرتبہ۔ اے ایمان والو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ بہت زیادہ یاد کریں گے تب جا کر اس کا نفع بھی ہم کو بہت زیادہ ملے گا، اور نفع ملنا شروع ہوگا پھر ہم خود محسوس کریں گے۔ واقعی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 12 سال، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا خود جملہ ہے، فرماتے ہیں کم سے کم 12-13 سال تک آدمی پابندی کے ساتھ ذکر کرتا رہے گا تو اس کو کچھ نفع ہونا محسوس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کو آسان فرمائے اور ہمیں پابندی کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔